میں ہوں حیدر وحید اور میں ہوں موئز جعفری، اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360۔ ویلکم ٹو ایجنڈا 360۔ ہمارے آج مہمان ہیں حسن نثار صاحب۔ ہم ان سے کوشش کریں گے کہ ان کا تجزیہ جانیں بہت سارے پاکستان کے مسائل کے حوالے سے، پاکستان کے سامنے ٹاپکس کے حوالے سے، بالخصوص پنجاب کی سیاست کے حوالے سے، اور وہاں سے اگر شروع کریں جو شاید ہماری 30 اکتوبر کے بعد سے رٹ بن چکی ہے۔ حسن نثار صاحب، تھینک یو ویری مچ فار کمنگ۔ پہلا سوال آپ کا، عمران خان صاحب کے جلسے کے بعد آپ کا تاثر کچھ یہ رہا کہ اب عمران خان صاحب سے عمران خان کو بچانا ہے، یہ آپ نے کیوں لکھا؟ اس کی وجہ ہے کہ عمران کوئی ٹریڈیشنل قسم کا، جیسے ٹپکل پولیٹیشنز ہوتے ہیں، بہت ضرورت سے زیادہ چالاک، عیار، مکار، ڈھیٹ، وہ نہیں ہے۔ سادہ آدمی ہے، بیسیکلی اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہے۔ بنیادی طور پہ وہ شکاری ہے، کھلاڑی ہے۔ یہ اس کے دو پیشنز رہے زندگی میں۔ جیسے پچھلے دنوں جب شاہ محمود قریشی اس کو رکھنا چاہ رہے تھے سیکرٹ، تو عمران نے اناؤنس کر دیا کہ جی وہ تو ہمیں جوائن کرنے والے ہیں۔ سو اس طرح کی سادگیاں ہیں، تو میں کسی وقت الٹی سیدھی نہ مار دے، یہ تھا بنیادی طور پہ۔ پھر یہ کہ تنظیمی طور پہ یہ شوکت خانم نہیں ہے، یہ یونیورسٹی نہیں ہے، ورلڈ کپ بھی نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا اجڑا پجڑا سا جس کی کوئی کل سیدھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا، اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی۔ ایک ایسا ملک ہے جس کی کوئی سمت نہیں ہے، جس کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، جس کی کوئی اکانومی نہیں ہے، کوئی انڈسٹری نہیں ہے، جس کی کوئی منزل نہیں ہے، ہجوم ہے، قوم نہیں ہے، لیڈرشپ کرپٹ ہے، ٹاپ سے لے کے باٹم تک کرپشن میں سارے لتھڑے ہوئے ہیں۔ اب اس طرح کے ملک کو مینج کرنا، اب یہ پارٹی پراپر طریقے سے آرگنائز، چونکہ وہ تو شوکت خانم میں تو عمران خان نے کچھ نہیں کیا سوائے اس کے کہ ہی ویژولائزڈ اٹ اینڈ دین ہی ڈیڈ دا فنڈ ریزنگ، ٹھیک ہے۔ باقی وہ سارا پروفیشنلز نے چلایا ہے، پروفیشنلز ہی چلا رہے ہیں، اور طریقہ بھی یہی ہے۔ لیکن اب پولیٹیکل پارٹی میں تو آپ لوگ اس طرح ہائر کر کے اور ان کو سیلریز دے کے تو نہیں، ان کو ڈسپلن کرنا اس ریوڑ کو، تاکہ یہ اپنے سے نچلے ریوڑ کو اور پھر وہ اپنے سے نچلے ریوڑ کو آرگنائز کر سکے، کوئی ڈائریکشن دے سکے، ان کو پتا ہو ان کی پریورٹیز کیا ہیں، کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا۔ چند بونگیاں ان کی ابھی تک سامنے آ چکی ہیں۔ اس بنیاد پہ میں نے یہ کہا تھا کہ وہ جیسے وہ پنجابی بڑی ہماری مشہور فلم ہے مولا جٹ، اس کا نام تھا، اس کا جملہ بڑا وہ زبان زد عام محاورہ بن گیا کہ مولے نو مولا نہ مارے تو مولا نہیں مردا۔ تو عمران کو بھی اب عمران نہ مارے، obviously پولیٹیکل ٹرمز میں بات کر رہا ہوں۔ آپ کے ذہن میں کیا، اور وہ کسی کے بس کی بات، آپ کے ذہن میں کیا یہ بھی بات تھی جب آپ نے یہ کہا تھا؟ آواز آ رہی ہے پارٹیز ہے نا، میں کہہ رہا ہوں سر کہ کیا آپ کے ذہن میں یہ بھی بات تھی کہ خان صاحب جو ہیں وہ کافی کپتان رہنے کے عادی ہیں، وہ سٹیج شیئر نہیں کرتے عموماً، ان کی ایک بڑی دراز شخصیت ہے، بڑی میگنیٹک شخصیت ہے، انہیں کپتانی کی جس طرح میں نے کہا عادت ہے، کیا وہ سیاسی سٹیج کسی کے ساتھ شیئر کر پائیں گے یا نہیں؟ کیا جب آپ نے کہا تھا کہ عمران خان کو عمران خان سے بچانا ہے تو ان کے ایگو کی بھی آپ بات کر رہے تھے اور ان کی ایگو سے ریلیٹڈ پولیٹیکل لیمیٹیشنز کی بھی بات کر رہے تھے آپ؟ میں پولیٹیکل لیمیٹیشنز کی بات کر رہا تھا، ایگو کی نہیں، بیکاز میرا ایکسپوئر اور ایکسپیرینس ود عمران خان از ویری ڈفرنٹ۔ میں ان کا پہلا میڈیا ایڈوائزر تھا when this party was launched، تو it never took me more than 6 months to leave and walk out، اور مجھے عمران کی کسی چیز پہ کوئی اعتراض نہیں تھا۔ جس طرح کے لوگوں نے اس کو گھیرا ہوا تھا، وہ ٹپیکل سا ایک اچیورز ٹائپ کلائمبرز قسم کے لوگ تھے وہ، تو میں نے کہا تھا، میں نے کہا تمہیں بھی مروائیں گے، اور جب تم مر جاؤ گی، اٹس آن ریکارڈ، یہ لکھ کے کی ہیں میں نے یہ باتیں زبانی بھی۔ میں نے کہا جب ستیہ ناش ہو جائے گا، یہ بالکل جیسے وہ شپ سنک ہوتا دیکھ کے تو چوہے بھاگ جاتے ہیں، سارے دوڑ جائیں گے، وی نو دیٹ۔ لیکن میں نے اس کو، یہ بالکل غلط ہے مجھے۔ ایک تو وہ بیسیکلی گلیمرس آدمی نہیں ہے، وہ درویش فقیر قسم کا آدمی ہے جس کے پاس چوتھا جوڑا زندگی میں نہیں رہا، حالانکہ یہ ان کا ماڈل بھی رہا ہے، جو کپڑے شپڑے بناتے ہیں، فیشن انڈسٹری کی ماڈلنگ بھی اس نے کی ہے۔ اس کے بعد زندگی میں چوتھا پانچواں چھٹا جوڑا کبھی نہیں رہا۔ یہ نہ گلیمرس ہے اور نہ اس طرح کا اس میں کوئی ڈکٹیٹرشپ والا ہے، مشاورت کا آدمی ہے،
چیز سیکھنا چاہتا ہے, سمجھنا چاہتا ہے, ڈھنگ کی بات ہو تو اپریشیٹ کرتا ہے. لیکن وہ جو آپ نے بات کی نا پولیٹیکل لمیٹیشنز, اس سے میں بیسیکلی میں ڈرتا ہوں کہ کسی وقت بھی خان صاحب کچھ بھی کر سکتے ہیں اور کوئی ایسی حرکت کر سکتے ہیں جس کی قطعاً کوئی ضرورت نہ ہو. صحیح. نثار صاحب ہم ایک بریک لیں گے سر. بریک کے بعد آپ نے عمران خان کو عمران خان سے بچانے کی بات تو کی, لیکن ہم میرے خیال سے عمران خان کو ان کے ارد گرد جمع لوگوں سے بچانے کی بھی بات کریں گے, کیونکہ یہ آوازیں بھی آپ نے بھی ابھی ظاہر کیا کہ آپ کا بھی خدشہ تھا. 6 مہینے میں آپ چھوڑ گئے تھے عمران خان, درویش عمران خان کو. اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد. کیپ واچنگ. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360. ہمارے آج مہمان ہیں تجزیہ کار سینئر کالمنسٹ حسن نثار صاحب. حسن نثار صاحب, آپ سے بریک سے پہلے میں نے انڈیکیشن دی تھی کہ عمران خان کو عمران خان سے بچانا تو ہے ہی ضروری طریقے انصاف کے لیے, لیکن سر ان کے ارد گرد جو ایڈوائزرز ہیں یا پھر جو اب اپنے آپ کو چیف منسٹرز اور انفارمیشن منسٹرز اور انٹیریئر منسٹرز, فائنانس منسٹرز, ہیلتھ منسٹرز دیکھتے ہیں, سر ان کی بھی آپس میں بڑی عجیب سی ایک کمپٹیشن ہے کہ ہم بھی عقل کل ہیں اگر عمران خان صاحب عقل کل ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک پرابلم رہے گی؟ یہ بھی میں آپ کو بات بتاؤں, یہ بھی عمران کو عمران سے بچانے والی بات ہے, چونکہ یہ اس قسم کا جو ایلیمنٹ ریف ریف ٹائپ اور بہت ہی مطلب چھچورا ٹائپ ایلیمنٹ جو ایک جلسے کے بعد ہی جو توازن جنہوں نے کھو دیا ہے, یہ بھی میں نے گفٹ نہیں کیے عمران کو, اینڈ آئی ایم شیور آپ نے بھی کوئی ٹی سی ایس کے ذریعے نہیں بھجوایا ان کو. یہ اپنا ہی اس کا انتخاب ہے. ٹھیک ہے, میں جو کہتا ہوں عمران کو عمران سے بچانا چاہیے, اس کی یہی وجہ ہے. دیکھیں بات سنیں, لیڈرشپ کے لیے سب سے بڑی کوالٹی کیا ہے؟ یہ ویژن, علم, ایکسپیرینس, ایکسپوجر, یہ ساری باتیں ثانوی ہیں. لیڈرشپ کے لیے سب سے بڑی کوالٹی اور سب سے بنیادی کوالٹی ہے مردم شناسی. لیڈر کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کون سا آدمی کس کام کے لیے بہترین ہے, چونکہ کوئی بھی آدمی نہ عقل کل ہے اور نہ ہر شعبے میں مہارت رکھتا ہے. زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ پوری زندگی میں آپ بہت محنت کر کے, بہت اگر آپ فوکسڈ ہو تو آپ کسی ایک آدھ فیلڈ میں تھوڑا سا آپ سٹینڈ آؤٹ کر سکتے ہیں یا کلیم کر سکتے ہیں کہ یار آئی ایم فیملیئر, اور چلیں یہ آئی ایم گڈ ایٹ اٹ. تو دنیا اتنی کمپلیکیٹڈ ہو گئی ہے اب کہ اس کو ہر شعبے کے لیے پورا ایک جتھا چاہیے, گروپ آف پیپل ٹو ایڈریس دی اکانومی. کل کیا کرنا, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں کیا ہوگا, ایجوکیشن میں کیا ہوگا, ہیلتھ میں کیا ہوگا, جو ریل پرابلمز ہیں, اور پھر فارن افیئرز وہ ایک اور ہی داستان اور کہانی ہے. سو جتنے بھی لوگ ہیں, مجھے پتا ہے کیا گند پڑا ہوا ہے, مجھے پتا ہے کہ وہاں کس قسم کے لوگ بیٹھے ہیں جو نئے آنے والوں کی صرف اس لیے مزاحمت کر رہے ہیں کہ ان کو اپنی چودراہٹوں کا خطرہ ہے. یا ایک آدمی جس کا اپنا قد 6 انچ ہے, وہ اگر یہ دیکھتا ہے کہ یہ 6 فٹ کا بندہ آ رہا ہے تو وہ پینک کر جاتا ہے. آئی نو واٹس گوئنگ آن. ٹھیک ہے, یہی وہ باتیں ہیں جن کی طرف میں نے یہ کہہ کے اشارہ کیا تھا. اور اس کے لیے بھی میں پرسنلی نہیں ان لوگوں کو بلیم کرتا جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں, یا ایک دوسرے کے وہ گٹے کھینچ رہے ہیں, ٹانگیں کھینچ رہے ہیں, کانسپریسیز کر رہے ہیں, چھوڑا وہ گند ڈال رہے ہیں. گریٹر کاز نہیں ہے ان کے ذہن میں, اپنے امیڈیٹ فیوچر کا ان کو رولا پڑا ہوا ہے. اگر اس نے کوئی انفیریئر آدمی, کوئی چھچورا, کو موقع پرست, یا کوئی ہیرا پھیری ٹائپ, یا گریٹر کاز کو اپنی انڈیویجول کسی انٹرسٹ کے لیے قربان کرنا چاہ رہا ہے تو وہ ظاہر ہے. اور خاص طور پہ اس طرح کے معاملات میں جو پارٹی ٹیک آف سٹیج پہ ہے, ابھی تنظیم بننی ہے یا بن رہی ہوگی, مجھے لمبا چوڑا اندازہ نہیں ہے, تو یہ تو وقت ہے بہترین لوگوں کو. لیکن حسن نثار صاحب دیکھیں, آپ کی بات اپنی جگہ, آپ کا پوائنٹ بالکل درست ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی تو سمجھیں کہ یہ وہ بھی موقع ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کے ارد گرد لوگ جو ہیں وہ یہ غلطی نہ کریں کہ جو بنیادی وجہ بنی ہے لوگوں کو ان کی طرف راغب کرنے کی, جو کہ ان کی ایمانداری ہے, دوسروں سے ان کو ڈفرینشیٹ کرنے والی جو کیریکٹرسٹکس ہیں, ان کی انٹیگریٹی ہے, جس طرح میں نے ذکر کیا, انہی کو نہ کہیں کمپرومائز کر دیا جائے الیکٹیبلز کو لینے کے لیے. پھر تو فرق نہیں رہ جائے گا نا, لوگ کہیں گے پھر آپ میں اور نواز شریف میں, آپ میں اور پیپلز پارٹی میں فرق کیا رہ گیا. تو ایک طرف یہ
بھی تو کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے. نہیں یہ نہیں، قطعاً نہیں. I do not agree with you at all. میں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ بھئی اگر تمہیں بہت صاف ستھرے لوگ چاہیے تو حوصلہ کرو، پھر کھڑے ہو کے جلسہ عام میں کہو کہ مجھے سوائے صاف ستھرے کے کسی کا ووٹ بھی نہیں چاہیے. اس ملک میں 500 ووٹ نہیں ملے گا. یہ بات نہیں ہے. نبی کریم نے جو رول ماڈل ہیں، the greatest human being ever born، جن کی ہر ڈائمینشن اتنا ملٹی ڈائمینشن شخصیت ہے، ان کی زندگی ہمارے آپ کے سامنے ہے. انہوں نے، یہ تو ایک معمولی پولیٹیکل پارٹی کی بات کر رہے ہیں ہم، انہوں نے دین کامل کی دعوت دی اور یہ نہیں کہا کہ جس کا ماضی داغدار ہے وہ نہ آئے. ہاں آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھی اگر آپ قائل ہو گئے ہو، آپ ہماری طرف رجوع کر رہے ہو، تو ہمارے ڈوز اینڈ ڈونٹس یہ ہیں. اگر تم ایک دفعہ ہمارے ایرینا میں آ گئے، پھر ان کو آبزرو کرنا پڑے گا. اگر تم کر سکتے ہو تو تمہارا ماضی تمہارے ماضی کے ساتھ چلا گیا. ہمارے ساتھ آنے والے دنوں کی بات کرو. ایک تو یہ رویہ کہ جی وہ پاک باز لوگ آ جائیں، یہ درست نہیں ہے. اب وہ عمران نے کہنا شروع کر دیا، جو کہ میں نے اس پہ بہت پروٹیسٹ کیا تھا کہ اب وہ آسٹریلیا سے میں لوگ لے آؤں. جب آتے نہیں تھے تو لوگ تانا اس کو دیتے تھے کہ تمہاری طرف اٹریکٹ نہیں ہو رہا ہے الیکٹیبلز یا جو اپنی اپنی جگہ مضبوط لوگ ہیں. اب آ رہے ہیں تو اس کا تانا دیا جا رہا ہے. ہم تو عجیب و غریب لوگ ہیں، کسی طرف چین سے نہیں بیٹھتے. اصل بات یہ ہے کہ لوگ آئیں اور ان کو ریفارم کیا جائے. یہ تو ایسا سکول ہو گیا جو کے جی میں بھی یا نرسری میں بھی مونٹسری میں بچے کا ٹیسٹ لیتا ہے اور صرف موسٹ بریلینٹ بچے کو ایڈمیشن دے کے کہتا ہے ہمارا تو ریزلٹ 100% ہے. دس از نان سینس. آپ بچوں کو لیں، پھر ان کو گروم کریں، انہیں قابل بنائیں، پھر اس پہ کوئی اسکول اگر فخر کرے کہ ہمارا 100% ریزلٹ ہے اور ہمارے اتنے ایج لیتے ہیں ہمارے بچے، پھر تو بندہ اس کو داد دے. آپ چنی اگر بہترین لوگ رہے تو آپ نے کون سی توپ چلائی ہے؟ سو ایک تو یہ نہیں ہے رویہ. یہ ہر ایک کو لیں، یہی ملک ہے. حکمرانوں نے نیچے تک کرپشن پہنچا دی ہے. عوام، ایک حدیث بھی ہے، محاورے بھی ہیں کہ عوام جو ہیں وہ اپنے حکمرانوں کے نقش قدم پہ چلتے ہیں. نثار صاحب اسی نقطے پہ ہم اگر بریک لیں گے، ایک معذرت قطع کلامی کی، ہم ایک بریک لینے کی کوشش. بریک کے بعد ہم نوجوانوں کی بات کریں گے. عمران خان صاحب کی آئیڈیالوجی، عمران خان صاحب کی جو نظریات ہیں، ان کی نائیوٹی کے اوپر بہت سے لوگ پریشان ہیں. میرے جیسے لوگ خاص طور پہ پریشان ہیں جب وہ کہتے ہیں میں 90 دن میں جنگ ختم کر دوں گا، میں 60 دن میں جنگ ختم کر دوں گا. لیکن جس نوجوان سے وہ اپیل کر رہے ہیں اس کو زیادہ کچھ چاہیے نہیں، صرف ایک صفائی جس کے وہ پیغام لے کے سامنے آ رہے ہیں. بیک وتھ یو آفٹر بریک. ویلکم بیک ٹو ایجنڈا 360. حسن نثار صاحب سے ہم آج کی سیاست اور خاص کر عمران خان کے حوالے سے اور ان کا جو امپیکٹ ہو سکتا ہے پاکستان کی آنے والی سیاست پہ، اس کے حوالے سے بات کر رہے تھے. حسن نثار صاحب نے کہا تھا کہ عمران خان کو پہلے تانے دیے جاتے تھے کہ الیکٹیبلز آپ کے پاس نہیں ہیں، اور اب جب الیکٹیبلز آ رہے ہیں تو تانے دیے جا رہے ہیں کہ آپ غلط لوگوں کو پارٹی میں لے رہے ہیں. تو انہوں نے سخت اس سے اختلاف کیا تھا اور کہا تھا کہ غلط اور صحیح ماضی کا کچھ نہیں ہوتا. اگر کوئی اپنی اصلاح کرنے کو تیار ہو جائے تو اسے چاہیے کہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ اس کو ضرور پارٹی کا حصہ بنائیں اور آگے اپنی آئیڈیالوجی اور ویژن کے ساتھ اگر ان کو لے جا سکتے ہیں تو لے کے چلیں. اسی حوالے سے بہت سارے ینگسٹرز کے حوالے سے بات ہوتی ہے جو عمران خان کے ویژن کے حوالے سے چلنا چاہتے ہیں. ان کا تو ماضی بھی کوئی خاص نہیں ہوتا. اس کے حوالے سے ہم پچھلے کچھ ہفتوں سے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل نون کے جو دیگر لیڈران ہیں ان سے پوچھتے آئے ہیں کہ 18 سال سے 25 سال کے جو ووٹر ہیں ان کو وہ کس طرح اپیل کریں گے، کیونکہ خان صاحب وہ ایک ایسا طبقہ ہے جس کو انہوں نے انگیج کیا ہے، جس کو وہ مزید ووٹنگ کی طرف لانے کے حوالے سے اقدامات اٹھا رہے ہیں جس سے وہ بینیفٹ کر سکتے ہیں. تو اس پہ ہمیں جو جوابات ملے اس سے کم ہم تو مایوس نہیں تو کم سے کم ہمیں تعجب ہوا. حسن صاحب، پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ کہا گیا کہ یہ جو یوتھ ہے ان کو یہ کہنا چاہیے کہ آسک ناٹ واٹ یور گورنمنٹ کین ڈو فار یو بٹ واٹ یو کین ڈو فار یور گورنمنٹ.
اور جبکہ پی ایم ایل نون کی طرف سے، میں نام نہیں لوں گا ان رہنماؤں کا، سب دیکھ چکے ہیں ہمارے شو پہ، انہوں نے یہ کہا کہ وہ تو کن ذہن یا کم سے کم اس عمر کے طبقے میں ہیں کہ انہیں سیاست کی طرف زیادہ سوچنا نہیں چاہیے، ان کو تو پڑھنا چاہیے۔ تو دونوں نے کوئی میرے خیال سے تسلی بخش، اطمینان بخش جواب یا اپیل ایسی نہیں کی 18 سے 25 سال کے ووٹر کو۔ حسن نثار صاحب، میں آپ سے پوچھوں گا، آپ کس طرح ریڈ کرتے ہیں یہ 18 سال سے 25 سال کا جو ہے وہ واقعی آ کے صبح اٹھ کے خان صاحب کو ووٹ دے گا؟ کیا جو اس کے کنسرنز ہیں وہ خان صاحب میٹ کرتے ہیں؟ اور یہ جو پاکستان میں روایت رہی ہے جس کو شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً اجاگر کرتے ہیں کہ باپ کے کہنے پہ بیٹا ووٹ دیتا آیا ہے پاکستان میں، اور عمران خان اب کوشش کر رہے ہیں کہ بیٹے کے کہنے پہ باپ ووٹ دے۔ دیکھیں، اس میں میری گزارش یہ ہے کہ اس میں عمران کی کریڈیبلٹی، اس کا کیلیبر، اس کی کلاس، اس کی پاپولیرٹی، اس کا کیرزما، کوئی شے میٹر نہیں کر رہی، کیونکہ یہ سارا کچھ 16 سال پہلے وہ زیادہ چارمنگ تھا، 16 سال چھوٹا تھا آج سے وہ ایج میں، ورلڈ کپ نسبتاً بہت نیا تھا، شوکت خانم کا اتنا بڑا وینچر جو ہے یہ بہت نیا تھا، کسی نے گھاس نہیں ڈالی اس کو۔ یہ مین سٹریم پارٹی سے نفرت کا نتیجہ ہے، اور وہ لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں جن کا خیال یہ ہے کہ یہ خاص ایج گروپ جو ہے وہ اٹریکٹ ہو رہا ہے۔ مجھے اپنے ایج گروپ کا I've yet to come across somebody، میں حیران رہ جاتا ہوں بعض اوقات۔ میں عید پہ میرے دوستوں نے جو کیمپس میں ہاسٹل میرے ساتھ رہے تھے، وہ مورلیس فرام آل اوور دا کنٹری، عید کا فون شون، تو میں ان سے پوچھتا رہا کہ یار تمہارے علاقے میں ادھر کیا حال ہے؟ وہ جب مجھے مظفر گڑھ سے پتا چلا، ایسے دوست جن کو سیاست کے ساتھ دلچسپی نہیں ہے، بڑے ان کی ہولڈنگ ہے لمبی چوڑی، میں نے کہا یار رجب علی بتائیے یہ چکر کیا ہے؟ اس نے کہا یار جدھر دیکھو عمران خان، اس کو کوئی دلچسپی نہیں ہے پالیٹکس کے ساتھ، حالانکہ وہ تگڑے ذمہ دار ہیں، لیکن اس کو نہ یونیورسٹی میں دلچسپی تھی نہ اب ہے۔ تو اس طرح کے یہ غلط فہمی میں مارے جائیں گے کہ صرف یوتھ جو ہے وہ اٹریکٹ ہو رہا ہے۔ اور ایک بات میں اور عرض کر دوں، یوتھ زیادہ اٹریکٹ اس لیے ہو رہا ہے، ایک تو ان لوگوں کی گندی پرفارمنس، گندے رویے، اور دوسرے یہ جو نیٹ جنریشن ہے نا، یہ جو میڈیا نسل ہے، یہ اور طرح کی بلا ہے۔ اس سے پہلے یہ جب بدماشی کرتے تھے گھروں، یہ فلانا گھر ہے، یہ فلاں کا گھر ہے، اور سڑک گھیری ہوئی ہے پوری، ہمارے ایج گروپ کے لوگ کر لیتے تھے ٹالریٹ، یہ نکالتے ہیں اتنی اتنی موٹی گالی ان کو کہ ان کی باپ کی سڑک ہے، پھر جب یہ روٹ لگتے ہیں ان کو جیسی جیسی گالی لوگ دیتے ہیں، اسپیشلی ینگسٹرز۔ یہ جنریشن اس طرح کا نانسنس یہ برداشت نہیں کرے گی، یہ ان کے تھوبڑے توڑیں گے۔ یہ عمران کا قطن کمال نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے کرتوت ہیں کہ یوتھ تو اٹریکٹ ہوا ہی ہے، باقی بھی آپ اپنے طور پہ کر کے دیکھ لیں۔ اگر آپ کراچی بیسڈ ہیں، مجھے نہیں پتا اسلام ادھر کیا حال ہے، میرا ہوم ٹاؤن ہے لائل پور، جیسے فیصل آباد انہوں نے زبردستی بنایا ہے، باقی لاہور زندگی کا ایک بڑا حصہ یہیں گزرا ہے، یہاں تو صورتحال ایسی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ بالکل درست نثار صاحب، ہم نے یہاں پہ بالکل ہم نے سرویز کری ہے اور ہمیں عجیب و غریب چیزیں سامنے آتی ہیں۔ سوری آپ کی بات کاٹی، یہ مسیحی برادری کی اسٹیٹمنٹ بھی آپ سے لیں گے، لیکن سر یوتھ ووٹ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ صرف بچے جا کے عمران خان کو ووٹ دیں گے، ہم کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں 7 کروڑ لوگوں کو ووٹ کے لیے رجسٹر کیا گیا تھا، جن میں سے 40% نے ووٹ دیا، ان میں سے 3.5 کروڑ جو ہیں وہ اب جعلی قرار دے دیے گئے ہیں، یعنی کہ آپ سمجھیں کہ 7 کروڑ کا 20% یعنی 1 کروڑ 40 لاکھ لوگ آئندہ الیکشن میں ووٹ دیں گے جنہوں نے پچھلے الیکشن میں ووٹ دیا، منتخب کیا پیپلز پارٹی، پی ایم ایل کیو اور پی ایم ایل نواز کو۔ سر لیکن وہ بھی لوگوں کو بہت اچھی طرح ٹھیک 3.6 کروڑ بنانے والے نئے ووٹر، اور یہ جو نئے ووٹر ہیں یہ 18 سے 25۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، یہ انتقاماً ڈالیں گے ووٹ، آپ دیکھتے جائیں، ان لوگوں کا وہ اشر ہوگا یہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ان کے لیے لوگوں کی نفرت جہاں جہاں یہ رہتے ہیں، جہاں سے یہ گزرتے ہیں، وہاں تو سوائے ان کو پتہ ہی نہیں ان کو کس کس قسم کی گالی پڑ رہی ہے۔ گھروں کے آگے سیکیورٹی کے نام پہ انہوں نے انکروچمنٹیں کی ہوئی ہیں، سرکاری سڑکیں روکی ہوئی ہیں، روٹ ان کے لگتے ہیں،
تو حسن نثار صاحب ایک اور جو امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے، ایک جو اور، لیکن عمران خان صاحب کی تعریف تو ہم تینوں کرتے آئے ہیں، لیکن ایک جو ان کے حوالے سے تنقید ہے اس میں میں چاہوں گا کہ آپ اپنا تجزیہ دیں، وہ یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی بولی بول رہے ہیں، اور اگر اسٹیبلشمنٹ کے ایجنڈا کا حصہ خود نہیں بھی ہیں تو کم سے کم جو وہ چاہ رہے ہیں کرنے کو اسٹیبلشمنٹ بھی وہی چاہ رہی ہے، اور اینڈ میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ خان صاحب کے عزائم سے بڑھ کے کچھ پالے گی، اور خان صاحب جو ہیں وہ محض یوز ہو جائیں گے، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کی گیم ہے، تیسری قوت کی گیم ہے۔ اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میری گزارش بڑی سادہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ گلوبل اسٹیبلشمنٹ نہیں، جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں لوکل اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں۔ لوکل اسٹیبلشمنٹ ہماری اپنی ہی اسٹیبلشمنٹ ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، یہ تو بحث میں کر ہی نہیں رہا نا کہ ہے یا نہیں ہے، میں تو کہہ رہا ہوں جو یہ کہہ رہے ہیں ان کی بات ہی مان لیں، ان کی اپنی اوقات کیا ہے۔ یہ کبھی آئی جی آئی، کبھی پی این اے، کبھی فلانا ڈھمکانا۔ وہ عمران خان تو پھر اور ٹائپ کا بندہ، وہ تو 100% لیب پالک، وہ کس منہ سے بات کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ۔ دوسری بات یہ ہے کہ بنیادی طور پہ عمران بہت انڈیپینڈنٹ دماغ کا آدمی ہے، اور اگر اسٹیبلشمنٹ ہو بھی تو اسٹیبلشمنٹ کو یہ ملک نہیں چاہیے۔ وہ اس ملک کے سب سے بڑے بابا سٹیک ہولڈرز ہیں۔ آپ کو بھی بہت اچھی طرح علم ہے، میں بھی جانتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کن کے لیے استعمال ہو رہی ہے یہ ٹرم۔ وہ سٹیک ہولڈرز ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں اس ملک کو برباد کر دیں گے۔ ان کو گورننس کی ABC کا نہیں پتا، کرپشن میں یہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر ہیں، ان کی پاسٹ پرفارمنس ساری موجود ہے، ان کے رویے موجود ہیں سارے، ان کو نظر آ رہا ہے کہ یار یہاں کوئی اور کچھ بھی نہ ہو، عمران کم از کم نہ لوٹے گا نہ لوٹنے دے گا، یہ تو پکی بات ہے، یہی بڑی بات ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسٹیبلشمنٹ اگر یہ سمجھتی ہے، مجھے نہیں پتا کہ اس کے پیچھے ہے یا آگے ہے، دائیں ہے یا بائیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ایسا کہنے والے خود اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہیں، 100% اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار، ان کے پروردہ، ان کے پالتو۔ سر وہ تو بے شک ہیں، لیکن خدشہ لوگوں کو یہ ہے کہ is Imran Khan going to be the change that he promises if he is in fact backed by the establishment which doesn't want change, which wants the status quo? Can Imran Khan be the change that he promises if the establishment is going to achieve ends through Mr. Imran Khan? یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا چینج ہوا پھر؟ اسٹیبلشمنٹ تو نہیں کبھی چینج لانے دیتے۔ گزارش یہ ہے کہ چینج جو نہیں، میں عرض کر رہا ہوں، جو چینج آپ کے ذہن میں ہے، جو چینج میرے ذہن میں ہے، وہ تو ممکن نہیں ہے، اگر یہ الزام اس پہ درست ہے، جو میں نہیں جانتا کہ درست ہے یا نہیں۔ لیکن میں چونکہ عمران خان کا کوئی وکیل نہیں ہوں، میں تو اس مفروضے پہ بات کر رہا ہوں کہ اس کے حریف جو کہہ رہے ہیں اگر ٹھیک بھی ہے تو کیا ہے۔ لیکن یہاں اگر جزوی تبدیلی بھی آ جائے نا تو آپ یقین کیجئے بہت صورت، یہ جو بربادی کا سفر ایکسلریٹ ہو رہا ہے نا بہت بری طرح، جس رفتار سے ہم پاتال میں گر رہے ہیں، میں کہتا ہوں اس کی سپیڈ کم ہو جائے، گاڑی نیوٹرل میں ہی آ جائے، صحیح جس طرح ریورس لگا ہوا ہے وہی رک جائے، تو میں کہتا ہوں وہ بذات خود بہت بڑی تبدیلی ہوگی، اور مدتوں بعد یہ ملک کوئی ایسا آدمی دیکھے گا جو اس کو لوٹ نہیں رہا، اس کو کھا نہیں رہا، کم از کم ٹکریں وہ بہت زبردست مارے گا۔ اس کو بڑے بڑے ڈاکٹرز نے، اسپیشلسٹ نے یہ کہا تھا کہ تم الٹے بھی لٹک جاؤ تو کینسر ہاسپٹل نہیں بن سکتا جس میں اتنے مریضوں کا مفت علاج ہو۔ ضدی آدمی ہے، ٹکر مارے گا، زور لگائے گا، جان لڑائے گا، کسے اپنے ارد گرد کے بندے کو وہ کوئی الٹی، یہ بہت ظالم آدمی ہے عمران خان۔ اس نے اپنے مینٹور کو، اپنے رول ماڈل کو، اپنے بھائی کو، ماجد خان کو، وہ کٹ کر کے گراؤنڈ میں آ گیا، اس نے رات کنوے کیا ہوا تھا اس کو کہ آپ فارم میں نہیں ہو، تو اس نے اس کو میچ نہیں کھیلنے دیا، ساری زندگی کا تعلق اس نے گوا لیا۔ سو وہ میرٹ پہ ایک بار جان ضرور لڑائے گا، وہ باقیوں سے تو توقع ہی نہیں ہے، وہ تو اس کے ریورس میں ہے، ٹوٹل ٹوپی ڈرامے ہیں، جھوٹ ہے، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، یہ پرٹینڈ کرتے ہیں، ان میں سے کوئی عوامی نہیں ہے، ورنہ عوامی آدمی کی کیا جرت ہے، کیا مجال ہے۔ معراج خالد صاحب جیسے لوگ ہوتے تھے، سڑکیں کھلی ہیں، گھروں کے آگے بچے کھیل رہے ہیں، یہ تو عجیب فرعون قسم کے لوگ ہیں، اور یہ نسل انہیں معاف نہیں کرے گی۔ ایک بریک لیں گے، نیٹ پہ بیبی بیٹھا ہے نا بچہ آپ کا، اس کے باپ نے تو
یہ بدماشیاں کی تھی، یہ نہیں برداشت کریں گے. صحیح. ایک بریک سے نثار صاحب، بریک کے بعد ہم واپس حاضر ہوں گے. عمران خان صاحب کی سیاست کے بارے میں اب تک گفتگو کی ہے، شاہ محمود قریشی صاحب کی سیاست، کل کا جلسہ اس کے حوالے سے، اور ایک نیٹو حملہ ہماری سرحدوں پہ اس کے حوالے سے بات کریں گے. حسن نثار صاحب کا اس پہ بھی تجزیہ لیں گے. بیک ٹو دی آفٹر بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. حسن نثار صاحب سے ہم نے پنجاب کی سیاست اور خاص کر عمران خان کے فنومنان کے حوالے سے بات کی کہ آیا کہ یہ ایک عارضی چیز ہے یا واقعی اس سے کوئی چینج آ سکتا ہے. بڑی اچھی بات حسن نثار صاحب نے بریک پہ جانے سے بس تھوڑی دیر پہلے ہی کی تھی کہ اگر ایک جزوی ہی چینج آ جائے، اگر وہ چینج انقلابی چینج جس کی بات ہوتی ہے وہ نہ بھی آئے، تو کم سے کم جو سپائرل ہمارا ڈاؤن ورڈ ہے، جو بالکل ہم ڈومز ڈے سیناریو کی بات کرتے ہیں، وہاں جانے کی رفتار میں ہی کوئی اریسٹ ہو جائے، کوئی کسی طرح سے نیوٹرل میں جس طرح انہوں نے کہا گاڑی ہو جائے، تو یہ بھی بڑی بات ہوگی. حسن نثار صاحب، اب اگر ہم خان صاحب سے تھوڑا سا ہٹ کے، لیکن یہ خیر خان صاحب سے زیادہ ہٹ کے نہیں ہے، شاہ محمود صاحب کا کل جلسہ ہے گھوٹکی میں، اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ وہاں پہ وہ پی ٹی آئی یا پی ایم ایل نون کی طرف جانے کا اعلان کریں گے. تو اگر میں آپ سے ایک پریڈکشن لے سکوں، آپ کے خیال سے وہ ان دونوں میں سے کون سا اعلان کریں گے اور کیوں کریں گے؟ دیکھیں، میں پریڈکٹ کرنے کی پوزیشن میں تو ہوں نہیں، چونکہ میں نجومی نہیں ہوں. میں تو پلسز اور مائنسز کی ٹرمز میں بات کر سکتا ہوں. شاہ محمود قریشی، اگر ان کی پیڈگری، ان کا جینیٹک سارا سسٹم دیکھیں، یہ وہ لوگ ہیں جو بہترین فیصلے کرتے ہیں. یہ سروائیورز ہیں، یہ بدترین حالات میں اپنی پوزیشنز قائم رکھنا اور زندہ رہنا جانتے ہیں. ان کی سکس سینس اوور مینی جنریشنز وہ ڈیولپ ہو گئی ہے کدھر جانا ہے. تو میں دو چیزیں ہیں. مثلا نون لیگ میں اگر یہ جاتے ہیں تو نون لیگ تو ایک مطلب ڈاؤن ورڈ بہت ہی بری طرح برا حال ہے، نظر آ رہا ہے سار، اس میں کوئی نہیں. میں ظاہر ہے اگر سننے والے یہ کہیں گے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے تو مجھ پہ لعنت بھیجیں گے. اگر ان کا اپنا بھی فیڈ بیک یہی ہوگا جو میں کہہ رہا ہوں تو وہ کہیں گے ٹھیک کہہ رہا ہے، اٹس سو سمپل. اچھا، تو ایک تو وہ ڈاؤن ورڈ ان کا بہت برا حال ہے، اور جو بگڑتا ہی چلا جائے گا. مجھے سنبھلتا نظر نہیں آ رہا، چونکہ وہ چند ایک انہوں نے اپنے رویے تبدیل ضرور کیے ہیں اور وہ تیزی سے کر رہے ہیں. اگر وہ مزید نہیں کرتے تو حال بہت ہی برا ہوگا. دوسری بات یہ، وہاں چودھری بڑے ہیں. پیپلز پارٹی تو وہ چھوڑ آئے، وہ تو کہانی اب قصہ پارینہ ہے، وہ 5 سال بعد پھر واپس چلے جائیں، دیٹ از ڈفرنٹ. لیکن اب نون لیگ میں تو چودھری بڑے ہیں بھائی. کوئی نثار علی خان ہے، کوئی اسحاق ڈار ہے، کوئی خواجہ آصف ہے، کوئی پتہ نہیں، کوئی مطلب اچھا ان کے پاس ایک پور موجود ہے. یہاں وہ کم از کم دوسری پوزیشن پہ وہ بندہ آ سکتا ہے. اور یہ ایک ایسی پارٹی ہے، عمران خان کے بچے تو بھی بہت چھوٹے ہیں اور وہ کبھی بھی پاکستان کے سیاست کرنے کا وہ سوچیں گے بھی نہیں، چونکہ جہاں ان کی پرورش ہو رہی ہے، جس ماحول میں ہو رہی ہے، وہ تو یہاں 72 گھنٹے رہ نہیں سکیں گے. ٹھیک ہے، تو شاہ محمود قریشی ہیز اے فیوچر. دوسرے، یہ تیزی سے اٹھتی ہوئی پارٹی ہے. آپ یوں سمجھ لیں کہ مثال دے رہا ہوں، پتہ نہیں میں کہیں کمیونیکیشن کا کوئی گیپ نہ آ جائے. نون لیگ، پیپلز پارٹی یہ بڑھاپے کی طرف پہنچی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، یہ تحریک انصاف 16ویں سال میں جا رہی ہے، جو پیک ایئر ہوتا ہے کسی کی بھی زندگی کا نا، ٹین ایج کی. یہ اپنے جوبن پہ جا رہی ہے. اس کو جھریاں پڑ گئی ہیں نون لیگ کو، اس کو بڑے پھٹ لگے ہوئے ہیں. ان کو تو کک سمجھ نہیں آ رہی کیا کہنا ہے، کیا کرنا ہے. اور رویے پھر ان کے عجیب و غریب رہے. ان کے ایم این ایز، ایم پی ایز، میں نے سنا ہے ان گناہ گار کانوں سے وہ جیسے جیسے ان کے بارے میں بات کرتے ہیں، ان کی قیادت کو ملنا کو بڑا عذاب. اب کو سیدھے ہوئے میرا خیال. یہ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شاہ محمود قریشی کیا کریں گے. میں نے تو کہا یہ تو وہ کلاس ہے جو دائیں ہاتھ کا انڈیکیٹر دے کے بائیں کی طرف مڑ سکتی ہے. یہ جس دنیا کے یہ نمائندے ہیں، ان سے تو کچھ بھی بعید نہیں. یہ تیسری طرف بھی نکل جائیں وہ بھی میں حیران نہیں ہوں گا. لیکن ان دو کا موازنہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک بوڑھی ہے نون لیگ، اور پیپلز پارٹی کو ویسے چھوڑ رہے ہیں، وہ بھی بڑھاپے کی طرف مائل ہے. یہ جھریوں کی ڈھیریاں ہیں. اب
ٹھیک ہے حسن نثار صاحب، یہ تو آپ نے کر دیا، کل پتہ چل جائے گا ہمیں۔ ایک نیٹو کے حملے کے حوالے سے اگر ہم آخری 3 منٹ رہ گئے، اگر ہم نیٹو کے حملے کے حوالے سے بات کر سکیں، آج ہی جو ہے جس کی خبر جو ہے وہ ہر چینل پہ گونج رہی ہے، آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں اور کیا یہ سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے اور پاکستان کا کیا اس پہ رسپانس ہوگا؟ نئے ایمبیسڈر بھی پاکستان کی شرح رحمان جو ہیں ابھی اپوائنٹ ہوئی ہیں، تو کس طرح بات جائے گی اس پہ؟ اس حملے پہ اس سے پہلے اور اس سے پہلے اور پھر اس سے بھی پہلے ایک کائنات کا ایک بڑا بنیادی اصول ہے۔ میں پاکستان کا نہیں بات کر رہا، میں کائنات کی بات کر رہا ہوں، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ یہ اسپین میں بیٹھ کے مسجد قرطبہ پہ علامہ اقبال صاحب نوحے پڑھتے رہے تو اسپین میں آپ کیا تھے؟ آپ بھی استعمار تھے نا وہاں۔ آپ کو اپنا ورلڈ آرڈر بہت عزیز ہے، لیکن آپ میں زور تھا، آپ وہاں چڑھ دوڑے، باقی دنیا پہ چڑھ دوڑے اور بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں کہ 2-2.5 ڈیکیڈز میں ہم نے پوری دنیا فتح کر لی تھی۔ اب وہ تگڑے ہیں، آپ کمزور ہو، یہ جرم ضعیفی کی سزا ہے، رائٹ اور رانگ نہیں ہے، زندگی اس پہ نہیں کھڑی، سب باقی سب ہیں ٹکوسلے، باقی ہیں ایکڈیمک قسم کی باتیں، باقی ہے ڈپلومسی، باقی ہے UN چارٹر، یہ نخرے ڈکوسلے، حقیقت زندگی کی بالکل وہی ہے، یہ سروائیول آف دا فٹسٹ، طاقت ہے تو بات کرو، ورنہ پھر کیا؟ اس نے کہا جی اسی تنخواہ پہ کام کریں گے اور کیا ہے۔ پھر آگے کے ریمیفیکیشنز لیکن بتائیں، اب اگر اس حد تک وہ پینیٹریٹ کر کے پاکستان کی سرحد میں بمباری کریں گے، کیونکہ آپ جس طرح آپ نے درست فرمایا کیونکہ وہ کر سکتے ہیں، تو اس سے آگے پھر کیا نتائج سامنے آئیں گے اور سیاست پہ کوئی اثر پڑے گا؟ کیونکہ یہ حکومت تو کمپلیسٹ ہے، خان صاحب اس پہ پوائنٹ سکورنگ بھی کریں گے۔ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ کل خود بھی اقتدار میں آنے کا خطرہ ہے ان کو۔ بات ریئلسٹک کرتا کوئی نہیں، ایون عمران خان نے اب آ کے تھوڑا اس سلسلے میں گرفت ذرا عمران خان کی بہتر ہوئی ہے معاملات پہ، ورنہ وہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے بانگیں دے دینا یہ بڑا آسان کام ہے۔ یہ عجیب بات، وہ تو کہتے ہیں ڈرون حملے بند کروائیں گے، گمے ماجے باہر پھر رہے ہیں، یہ باغیرت ہیں؟ نہیں، یہ باغیرت ہیں، باقی ساری دنیا بے غیرت ہے۔ وہ پرویز مشرف ہو، ایوب خان نے کتاب لکھی تھی فرینڈز ناٹ ماسٹرز، اس کے عنوان سے سمجھنے کی کوشش کریں، ماسٹرز آر آلویز ماسٹرز، دے نیور بیکم یور فرینڈز۔ برابر کی سطح پہ دو برابر کے لوگوں میں بات ہو سکتی ہے بھائی صاحب، میرے اور مائک ٹائسن کے درمیان برابری کی سطح نہیں ہوگی۔ اسی نقطے پہ اگر ہم چھوڑ دیں، حسن نثار صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا، ہمارے شو کا وقت ختم ہو گیا، تھینک یو ویری مچ فار گیونگ اس یور ٹائم۔ جس کا بڑا چرچا ہوتا ہے ایسے اوقات پہ، کچھ زیادہ چرچا ہوتا ہے، اس کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سرحدی خود مختاری ہوتی ہے کہ اس سے اگر کوئی اندر آ جائے تو بھائی کیوں آئے، یہ ہمارا گھر ہے، ہمارے دروازے ہیں۔ لیکن دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی خود مختاری کو اسٹیبلش کر سکیں، اپنے عمرہ سے ٹیکس لیں، اپنے غریبوں کو ویلفیئر دیں، اپنا نظام خود چلائیں۔ ایک 4 دیواری کے اندر اگر ملک کو آپ نے رکھنا ہے تو اس کو اندر سے بغیر کسی اور کی مداخلت کے خود چلا سکیں، اپنا سر اٹھا کے چلا سکیں۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ۔ آپ ہمیں اپنی آراء سے آگاہ کر سکتے ہیں، ایجنڈا 360 فیس بک پہ ہمارا پیج ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔